ہمارا یہ نصب العین ہے کہ ہم نے ملاوٹ سے پاک اس معاشرے کو کرنا ہے. یہ گاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ مصنوعی دودھ جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ایک تو نیٹ ورک ایسا تھا کہ 1,00,000 لیٹر کے قریب ڈیلی کی بیسس پہ وہ کیمیکلز والا دودھ جو ہے بنا کے جعلی دودھ بنا کے بیچ رہا تھا. سیلاب کی وجہ سے یہ مافیا زیادہ ایکٹیو ہوا. کورٹس کی طرف سے بیل گرانٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کسی نئی جگہ پہ جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایف آئی آرز ڈرائیوروں کے اوپر نہیں دی, ہم نے ایف آئی آر اس بندے کے اوپر دی ہے جس کا وہ دودھ نما محلول تھا. اس سارے میکانزم کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کرنے والے ہیں تاکہ جو بھی گاڑی ملک کے حوالے سے آ رہی ہے ہمیں اس کا پتہ ہو. السلام علیکم ناظرین, میں اکرام فاروق, سنو نیوز کی جانب سے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے باہر 60 سے 70 گاڑیاں دودھ کی کھڑی میں نے دیکھیں, اور جب میں نے یہ گاڑیاں دیکھیں تو مجھے اس کی انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ مافیا ہے جو آئے روز بچوں کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے. ناقص دودھ کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں پیش آ رہے تھے. اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب. ان سے جانتے ہیں گزشتہ ماہ میں کتنی ایسی کارروائیاں ہوئیں جس میں اس طرح کا مافیا اور اس طرح کی دکانیں جو ہیں ان کو سیل کیا گیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر آپ سے ہمیشہ ہی انفارمیشن ملتی ہے ہمیں, تو ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں. ابھی میں آپ کے آفس کے باہر دیکھ رہی ہوں کہ 70 سے 80 کے قریب جو ہیں گاڑیاں, ٹینکرز یہاں پکڑے, اور ایف آئی آرز بھی مجھے پتہ چلا انفارمیشن کے مطابق ہوئی ہیں ان پہ. یہ مافیا ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں نہیں آئے, روز باز ہی نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ہمارا یہ نصب العین ہے کہ ہم نے ملاوٹ سے پاک اس معاشرے کو کرنا ہے. ہم نے پنجاب کی زمین جو ہے اس طرح کے جو غذائی دہشت گرد ہیں ان سے پاک کرنی ہے انشاءاللہ. تو اس مقصد کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اس کی انسپیکشنز جو ہیں وہ دودھ کے حوالے سے یا گوشت کے حوالے سے یا باقی فوڈ آئٹمز کے حوالے سے چلتی رہتی ہیں. پچھلے تقریباً 1 ماہ کے عرصے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنی انسپیکشنز کا جو ہے وہ دائرہ کار مزید وسیع کیا, اور جو ہائی ڈاؤٹس تھے اس طرح کا جعلی دودھ بنانے والے ان کو ہم نے ٹارگیٹ کیا. ہم نے انفارمیشن حاصل کی, ہم نے مختلف سورسز سے ہم کے ذریعے سے انفارمیشن لی, ہم نے اس میں پولیس کی مدد جو ہے وہ لی, باقی اور جو چینلز ہوتے ہیں انفارمیشن کے ان سب سے ہم نے انفارمیشن کو اکٹھا کیا, اور جو بھی ہمیں ہائی ڈاؤٹس ملے ہم نے ان کے اوپر بھرپور طریقے سے کارروائی کی. اور یہ گاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ گاڑیاں وہ تمام گاڑیاں ہیں جو کہ مصنوعی دودھ جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا, ہم نے لیب ٹیسٹ کیے, اور ثابت ہو گیا کہ یہ دودھ نہیں تھا بلکہ دودھ کی طرح کا ایک سفید محلول تھا جس میں کیمیکلز بھی شامل تھے, جس میں ویجیٹیبل گھی شامل تھا, جس کے اندر جو ہے وہ سکم ملک پاؤڈر وغیرہ جو تھے یہ شامل تھے. تو ہم نے قانون کے مطابق ایک تو جو بھی ان کے جہاں سے یہ اوریجنیٹ کر رہا تھا اس طرح کا جعلی دودھ ان کے اوپر بھی ہم نے ایف آئی آر کیا. قانون کے مطابق ان گاڑیوں کو ہم نے سیز کیا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان بڑے بڑے نیٹ ورکس جو کہ ہزاروں لیٹر ڈیلی بیسس پر, تقریباً ایک تو نیٹ ورک ایسا تھا کہ 1,00,000 لیٹر کے قریب جو ہے وہ ڈیلی کی بیسس پہ وہ دودھ جو ہے محلول والا دودھ میں کہتا ہوں اس کو, یا کیمیکلز والا دودھ جو ہے بنا کے جعلی دودھ بنا کے بیچ رہا تھا. تو ہم نے ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز کیں اور بڑے بڑے نیٹ ورکس کو پکڑا, جس کی وجہ سے ہم نے تقریباً 30 دن کے عرصے میں 260 ایف آئی آرز دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کی ہیں, جعلی دودھ بنانے والوں کے خلاف کی ہیں, اور ہم نے ویریفائی کر کے کیا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں اس سارے امر میں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں مستقبل اپنے ملک کے بچوں کا عزیز ہے تو ہمیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا بڑا ضروری ہے, اور ان کو سخت سے سخت ہم سزائیں دلوانے کے لیے کورٹس میں ان کے خلاف ہمارا جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. اگر اس طرح کے مافیاز کو سخت سزائیں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے یہ ہمارا جو صوبہ ہے انشاءاللہ اس طرح کے غذائی دہشت گردوں سے پاک ہوگا. سر اس میں جو ایف آئی آر ہو رہی ہیں کیا اس میں ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں کہ اس پہ کوئی ایسی دفعات لگتی ہیں کہ مستقلی ان کو سزائیں ہیں, کیا اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میڈم ایسا ہوتا ہے قانون کے مطابق جب ہم کوئی بھی ایف آئی آر دیتے ہیں
ایف آئی آر دینے کی ہم نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ لیب ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ چیز جعلی تھی یا اس میں ملاوٹ تھی یا اس کے اندر کوئی سنتھیٹک یا کیمیکلز والے ایلیمنٹس تھے، تب ہم جا کے ایف آئی آر دیتے ہیں۔ ایف آئی آر کے بعد آپ کو پتہ ہے کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں، وہ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہم بیل کو کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اگر بیل مل جاتی ہے تو ٹرائل کورٹ میں بھی ان کا کیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہماری ساتھ ساتھ جو لیگل ٹیم ہے وہ تمام کیسز کو کورٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ہم فائٹ کرتے ہیں۔ 260 ایف آئی آرز تو صرف اس 30 دن کے تقریباً عرصے میں ہیں جب سے سیلاب کی وجہ سے یہ مافیا زیادہ ایکٹیو ہوا۔ تو لیکن اس کے علاوہ 1 جنوری 2025 سے لے کے آج کی تاریخ تک تقریباً 520 کے قریب ہماری ایف آئی آرز جو ہیں دودھ میں ملاوٹ کرنے والے مافیاز کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ کورٹس کی طرف سے بیل گرانٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کسی نئی جگہ پہ جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ملاوٹ والے جو کام ہے اس سے باز نہیں آتے۔ سر اس میں ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ جیسے ڈرائیور نے بتایا مجھے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، تو کیا جو ان کے مالکان ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں کہ ڈرائیورز اور یہ جو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں سپلائرز کو ہی انہیں پہ ایف آئی آر کر دی جاتی ہیں؟ مطلب بیک اینڈ سے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو یہ دودھ اس طرح کا سپلائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ڈرائیورز کے اوپر ایف آئی آر نہیں دیتے، ہم نے ان سے جو ہے وہ انفارمیشن لے کے کہ یہ دودھ کا مالک کون تھا، کس نے اس طرح کا جعلی دودھ بنانے کی کوشش کی تو یا بنا دیا، اس نے تو اپنی طرف سے وہ ایک فائر کر دیا ہے آگے سے، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اگر اس فائر کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن وہ تو اپنی طرف سے جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکا تھا، غذائی دہشت گردی کا جو عمل اس نے کرنا تھا۔ تو ہم نے ایف آئی آرز ڈرائیوروں کے اوپر نہیں دی، ہم نے ایف آئی آر اس بندے کے اوپر دی ہے جس کا وہ دودھ نما محلول تھا، اور اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی جا کے ہم نے پھر جو ہے وہ انسپیکشن کی، ریڈ کیا، اور قانون کے مطابق جو بھی وہاں سے چیزیں ہمیں سنتھیٹک دودھ کی ملیں، یعنی کہ وہاں سے ہمیں اکثر و بیشتر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ گھی کے کنستر ملے، ہمیں وہاں سے جو ہے خشک دودھ ملا، ہمیں وہاں سے مختلف قسم کے جو کیمیکلز ہیں وہ ملے، تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے جو ہے نا ان کو سیز بھی کیا اور ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کی۔ اس کے علاوہ جو ابھی دکانیں ہیں جہاں پر یہ دودھ سپلائی کیا جاتا ہے اس دکاندار کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اس میں ملوث پایا جا رہا ہے، یا اس کو ابھی نالج ہی نہیں ہوتا کہ اس کو جو دودھ دیا جا رہا ہے وہ اب ناقص تھا؟ اس میں کیا حقیقت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ دودھ ہے یا کیا ہے، اور اصل دودھ کے ریٹس اور ہیں، اس طرح کے محلول کے ریٹس جو ہیں وہ اور ہیں، لیکن انیشل سٹیج میں ہم نے جو ہے وہ صرف جو سورس تھا اسی کے اوپر، یعنی کہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا انہی کے اوپر ایف آئی آرز کی ہیں۔ اگلی سٹیج میں ہم جو ہے اس سارے میکانزم کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کرنے والے ہیں، جتنی بھی دودھ کی میجر سیل پرچیز وغیرہ ہوگی ساری ہم اس کو اپنے پورٹل کے اوپر جو ہے وہ پلاٹ کریں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی گاڑی کس جگہ سے چلی ہے اور اس نے کہاں پہ جانا ہے، اور اس کی چیکنگ کے حوالے سے، اس کی جو لیب انالیسز ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ چیزیں تیار ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ٹائم آن ورڈ جو ہے ہم 1 مہینے کا اس سارے پورٹل کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا تو ہم جو دودھ جس کی شاپ سے وہ برآمد ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے جہاں سے اس نے لیا ہے یہ ساری ہم اس کی جو ایک ٹریسیبلٹی کا میکانزم اس کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، ایک ملک سیفٹی کا علیحدہ سے ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد دونوں کے اوپر ایف آئی آر کیا کریں گے تاکہ اس طرح کا غلط کام کرنے والوں کو جو ہے وہ کہیں پہ بھی غلط کام کرنے کی جگہ نہ ملے۔ سر بہت سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ فارمز بنوائیں اور جس نے بھی دودھ سپلائی کرنا ہے یا جس نے بھی خریدنا ہے تو وہ تھرو پراپر چینل وہاں پہ رجسٹرڈ ہو آ کے اور وہاں سے دودھ پرچیز کیا جائے، تو کیا اس طرح کا کوئی میکانزم بن سکتا ہے فیوچر میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ رجسٹرڈ ہیں، لیکن ہم اس کی رجسٹریشن کے پروسیس کو مزید جو ہے ڈیجیٹلی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے میپ کرنے والے ہیں کہ تاکہ جو بھی گاڑی ملک کے حوالے سے آ رہی ہے ہمیں اس کا پتہ ہو کہ وہ کہاں سے چلی، اس نے کہاں پہ جانا ہے، اس کے پاس کتنا دودھ ہے، اور وہ اسی طرح سے
جس شاپ کیپر نے یا ملک سیلر نے جتنا دودھ بیچا ہے ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہم اس ڈیٹا کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہوں گے، اس کی انفارمیشن بھی جو ہے وہ لے رہے ہوں گے، تاکہ جو ان نون سورسز ہیں ان ویریفائڈ سورسز ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ وہ کہاں کہاں پہ جو ہے نا وہ مطلب کام کر رہے تھے، اور ان کی جو رستہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ روکیں گے۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 200 سے زیادہ ایف آئی آر جو ہیں اس مہینے میں ہوئی، تو کیا پچھلے مہینے یا پچھلے سال اور اب میں کوئی کیسز میں کمی آ رہی ہے کہ اسی طرح ہی چل رہا ہے نظام؟ دیکھیں ہم نے اپنا جو ہے نا جو موڈس اپرنڈی تھا وہ چینج کیا۔ پہلے ہم دودھ کی گاڑی کو پکڑ کے اس کو بہا دیتے تھے، تلف کر دیتے تھے، لیکن اب ہم اس کے سورس پہ جا کے اس کے اوپر جو ہے وہ پرچہ دے رہے ہیں۔ تو پرانے والا میکانزم جو تھا اس کی وجہ سے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، دودھ تو ہم تلف کرتے تھے اور ایف آئی آر بھی جہاں پہ دینی ہوتی تھی وہاں پہ ایف آئی آر بھی دیا کرتے تھے قانون کے مطابق، لیکن اب کی وجہ سے الحمدللہ ایک اچھا فرق پڑ رہا ہے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرح کا جعلی محلول والا جو دودھ ہے اس کو مارکیٹ میں نہیں آنے دینا، سخت ایکشن لیں گے، اور ان کے خلاف کورٹس میں بھی ہم فائٹ کریں گے۔ ہم اپنے قانون میں بھی ترمیم لے کے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا قانون کے اندر جو سزائیں ہیں وہ بڑھیں گی، بیلز نہیں ملیں گی، تو انشاءاللہ ان کا رستہ ہم اچھے طریقے سے روکیں گے۔ ڈی جی صاحب نے تمام انفارمیشن جو ہے پروگرام میں بتا دی، اور مزید بہتری لانے کے لیے میکانزم بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے ماہ میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ان کے کیسز ابھی لگاتار جو ہے ان کی ایف آئی آر کے اوپر فالو اپ چل رہا ہے۔ مزید جو ہے اس طرح کا مافیا جو ہے اب نہیں چل پائے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے۔ مزید کمپلینٹس کے لیے آپ کو ہم اسکرین پر نمبر دیں گے، اس پر آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئی کیسز ہیں یا کہیں کوئی مافیا ہے یا کوئی اس طرح کا بچوں کی انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو آپ اس نمبر پر کال کر کے پی ایف اے کو کمپلین درج کرا سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔